سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا نا، صحابہ نے پوچھا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں، جانور ذبح کرنا یہ کیا عمل ہے؟ تو حضور کے لبھائے مبارکہ سے جواب یہ ارشاد ہوا، فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے، یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے اور ہم ان کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی زبان سے جب یہ جواب سنا تو بڑی خوشی ہوئی اور پھر عرض کی، یا رسول اللہ اس سنت میں ہمارے لیے کیا اجر ہے، اس کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک بال کے صدقے اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گا، اللہ تمہیں نیکی عطا کرے گا۔ میں نے دو جگہ پہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ جو بال ہوتے ہیں، بال تو خاص جانوروں پہ ہوتے ہیں، جو اونٹ ہے، جو بھیڑ ہے، جو دمبا ہے، جو بکری ہے، یہ بکریوں کے اوپر بال ہیں، اسی طرح دمبے کے اوپر بال نہیں ہوتے، اس کے اوپر اون ہوتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اون تو کروڑوں کے حساب سے بال ہوتے ہیں اس کے اوپر، تو کیا ان کا بھی یہی حکم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کیسی صاحب شریعت اور کیسی شریعت کی تشریح کرنے والی، اور کتنا اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو اختیار تھا کہ میرے محبوب جو آپ کہہ دیں وہی شریعت بنے گی، وہی عبادت بنے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں ان کے بھی ہر بال کے صدقے میں تمہیں نیکی دی جائے گی، ان کے ہر بال کے بدلے۔ اور حضور نے فرمایا 10 ذی الحج جب قربانیوں کا دن ہوتا ہے، فرمایا 10 ذی الحج کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا جانور کے گلے پہ چھری چلانا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ 10 ذی الحج کو صاحب حیثیت مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر جانور کو قربان کرے۔ میں یہ بات اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ جیسے جیسے معلومات عام ہوتی جا رہی ہیں اور ہر بندے کی دسترس میں آتی جا رہی ہیں، اور ہر بندہ اپنے کمپیوٹر پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے ٹیب پہ جو چاہتا ہے وہ لکھتا ہے اور اس کے متعلق سرچ کرتا ہے، تو لوگوں کے ذہن جتنے وسیع ہو رہے ہیں، لوگوں کے ذہن اتنے بھٹک بھی رہے ہیں۔ اب یہ سوالات پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کی قوت خرید بڑی کم ہے، لوگ آٹے سے پریشان ہیں، دال سے پریشان ہیں، چاول سے پریشان ہیں، بنیادی ضرورتوں سے، میڈیسن سے پریشان ہیں، تو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اس دن لوگوں کی مدد کر دی جائے، لوگوں کو پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ کپڑے لے لیں، وہ دال چاول لے لیں، وہ روٹی لے لیں۔ اگر 2 4 5 10 دن انہوں نے گوشت کھا بھی لیا تو اس سے کون سا فائدہ ہو جائے گا؟ اگر 60,000 70,000 لاکھ 2 لاکھ کی قربانی ہے تو وہ کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ دوستو یہ جو ایسے سوالات ہوتے ہیں، ایسے سوالات در حقیقت جو بیمار ذہن ہے نا اس کی پیداوار ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ کہ جو بلا وجہ دین سے نفرت کرتے ہیں یہ ان کے ذہنوں کی پیداوار ہوتے ہیں۔ آپ کے کتنے ایسے دینی شعار ہیں، کتنی ایسی دین کی پہچان ہے، کتنی ایسی دینی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ روکیں گے اور لوگوں کو روزی روٹی دیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے ہمیں اتنی مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، مسجدوں پہ کروڑوں روپیہ خرچ آتا ہے، لوگوں کو پیسے دے دیں۔ ہمارے جو لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج پہ جاتے ہیں ان کو حج پہ نہیں جانا چاہیے، وہ لوگوں کو پیسے دے دیں تاکہ لوگ دال روٹی کھا لیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں اعتدال کا درس دیا ہے، درمیان میانہ روی وہ اختیار کریں۔ ہاں اس میں یہ صورت بن سکتی ہے، ہمارے وہ دوست جو 5 لاکھ 4 لاکھ کی قربانیاں لیتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں بناتے ہیں اور پھر ان تصویروں کی بنیاد پہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، اور لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، دبدبہ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے بڑی قربانی دی اور پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں میرا نام پھیل جائے۔ جس صاحب کا جو ویڑ تھا نا اور ان کا جو بیل تھا 10 من نکلے، 8 من نکلے، 15 من نکلے، تو ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ قرآن میں کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خدا کو تمہارے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھو
کہ کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑا جانور ہے اس کی آپ قربانی دیں گے تو آپ کی قربانی ہو. آپ قربانی میں اعتدال پہ آ جائیں اور اس سے جو پیسے بچیں وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں. قربانی کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہ پیسے غریبوں میں دیے جائیں، یہ چیز مذہب بیزاری کی بات ہے. تھوڑی دے لیں. قربانی کے لیے کیا ہے؟ وہ جانور جو حلال ہیں، جن کی عمر پوری ہے، 10 ذی الحج کو اللہ کی رضا کی خاطر ان جانوروں کو قربان کر دینا قربانی کہلاتا ہے. یہ شرط جب پوری ہو گئی، جانور 10 من کا ہو یا 2 من کا ہو، خون سے یا گوشت سے اللہ کو تعلق نہیں ہے. اللہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت میں خون بہاتا ہے یا نہیں بہاتا. تو جس وقت آپ اعتدال میں قربانی دیں گے، پیچھے جو پیسے بچیں اس سے غریبوں کی مدد کر دیں. کچھ لوگ 20 لاکھ کا حج کرتے ہیں، کچھ لوگ 8-9 لاکھ میں کر رہے ہیں. اب وہاں پہ جا کے جو آپ کمفرٹ زون میں حج کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے ہوٹل سے نہ نکلنا پڑے، میرے سامنے خانہ کعبہ ہو، میں ہوٹل میں ہی نمازیں پڑھتا رہوں، اے سی کے کمرے سے ہی نہ نکلوں، مجھے باہر دھوپ ہی نہ لگے. آپ ایسے حج سے گریز کریں. حج بدنی عبادت بھی ہے، حج مالی عبادت بھی ہے. تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں اور وہاں سے 5-6 لاکھ 8-10 لاکھ جو بچائیں اس کو غریبوں پہ خرچ کر دیں. تو اگر آپ صرف یہ بات ذہن میں رکھیں یا اسی بات کو سامنے رکھ کے لوگ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ آپ کے سامنے عرض اس لیے کی ہے کہ کہیں ایسے تبصروں کی زد میں آ کے آپ اپنے دین کو کہیں نقصان نہ پہنچا بیٹھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسلسل قربانی دی مدینہ شریف میں. 1 سال بھی ایسا نہیں جو رسول اللہ نے قربانی کا ناغہ کیا ہو، اور 2 قربانیاں دی ہیں. کیا حضور کی زندگی میں غریب ختم ہو گئے تھے؟ جہاد کرنے کے لیے حضور کو اپیل کرنی پڑتی تھی. 1 کلو کھجور لا کے صحابہ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جہاد میں استعمال کرتے تھے. تھوڑے کپڑے لا کے دیتے تھے. اس وقت غربت ختم نہیں ہوئی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن رسول اللہ 2 قربانیاں دیتے تھے. 1 بھی نہیں 2 دیا کرتے تھے. غربت بھی بہت زیادہ تھی. تو حضور نے تو یہ نہیں کہا کہ غربت کا علاج یہ کر لیں کہ اس سال قربانیاں رہنے دیں اور جتنے پیسے وہ سارے کے سارے غریبوں میں تقسیم کر دیں. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جس وقت پہ وہ کام بے انتہا فائدہ دیتا ہے. اسی لیے تو میرے رسول نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ وہ خدا کے راستے میں قربانی کریں. ورنہ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، وہ بھی حج کے دن ہوتے ہیں، کہ اس دن حج کا فلاں عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. حضور نے قربانی کا کہا. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی سب سے زیادہ پسند ہے، پسند بھی ہے، لیکن حضور نے قربانی کا کہا کہ اس دن قربانی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو دوستو، قوم کا، ملک کا، ملت کا جو نقصان ہے یا جو نفع ہے، نفع اور نقصان اس کی پہچان ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہوگی، یا ہمارے لیے حجت یہ نہیں ہے کہ نفع اور نقصان کیا ہے. ہمارے لیے حجت یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا ہے اور رسول اللہ کا فرمان کیا ہے.